السلام علیکم۔ افغانستان کی صورتحال بڑی واضح اور کلیئر ہو چکی ہے اور طالبان کے لیے اب کوئی سپیس افغانستان کے اندر نہیں بچی۔ بھاگتے پھر رہے ہیں دم دبا کر، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موٹر سائیکلوں کے غول بنا کر نکلتے ہیں، کہیں اسی گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے تمام مراکز کو پاکستان نے اب اپنے نشانے پر لے لیا ہے۔ ایمونیشن ڈپو تباہ ہو چکے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ڈرونز کے اڈے تھے، جو ڈرونز کے مرکز تھے جہاں پر انہوں نے ذخیرہ بنا رکھا تھا ڈرونز کو، جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اس کے مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے ان کے اہم مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ 180 سے زائد مقامات ایسے ہیں جو اب تک نشانہ بن چکے ہیں، اور ان میں بگرام ایئر بیس بھی شامل ہے۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی تھا جب وار اگینسٹ ٹیرر چل رہی تھی، وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف افغانستان میں آپریٹ کر رہا تھا بلکہ وہ جاسوسی بھی کر رہا تھا اپنے خطے کے علاقے کے باقی ممالک کی، چین کی، پاکستان کی، ایران کی، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمانستان اور ایون روس تک وہ وہاں سے آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور وہاں پر امریکہ جاتے ہوئے بہت بڑی مقدار میں، یعنی تقریباً $7 ارب مالیت کا اسلحہ چھوڑ گیا تھا، اور وہ تمام اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ اور پاکستان نے اب چن چن کے ان مقامات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جہاں پر وہ اسلحہ موجود ہے، جہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں، لے کر اسلحہ لے کر نکلتے ہیں، اور جس رستے سے وہ گزر کر پاکستان آتے ہیں، نہ صرف ان رستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان ایمونیشن ڈپوز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں پر یہ اسلحہ محفوظ ہے۔ جلال آباد بہت امپورٹنٹ شہر ہے افغانستان کا، اور جنگ کے حوالے سے، یعنی جب بھی آپ جنگ کی بات کریں گے تو قندھار، جلال آباد، یہ طالبان کے اہم ترین مراکز کے طور پر ہمیشہ رہے ہیں۔ یہاں پر طالبان کا کنٹرول ہمیشہ سخت رہا ہے، تو یہاں پر ایمونیشن ڈیپوز ہیں، اور یہ وہ شہر ہے جلال آباد اور قندھار جو پاکستانی سرحد سے نسبتاً قریب ہیں۔ اس سے آگے خوست ہے، پکتیکا ہے، اور یہ سپن بولدک کے علاقے ہیں، تو یہاں سے افغانستان آپریٹ کرتا ہے۔ تو پاکستان نے ان چوکیوں کا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی ان کا صفایا کر دیا ہے۔ 180 سے زائد چوکیاں اب تک تباہ ہو چکی ہیں۔ 30 سے زائد اہم مقامات ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف حملے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، ان پر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، اپنا کنٹرول بنا لیا ہے، اور وہاں سے افغانی اب دم دبا کر بھاگ چکے ہیں۔ افغانستان کی کوئی بھی قیادت، کوئی لیڈرشپ کا کوئی اہم آدمی اس وقت منظر عام پر نہیں ہے، سب چھپے ہوئے ہیں، سب اپنے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے افغانستان کی عوام کو کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہیں، جو پاکستان پر حملہ کرنا ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو پاکستان میں سویلینز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو پاکستان کی مساجد اور پاکستان میں عام گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کے خلاف کارروائیاں یہ جاری رہیں گی، اور ان کارروائیوں کی طوالت کا انحصار صرف اور صرف طالبان قیادت کے رویے پر منحصر ہے۔ اگر طالبان رجیم باز آ جاتی ہے، اپنا رویہ بدل لیتی ہے، پرامن رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر طالبان اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتی ہے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، پاکستان کے خلاف اسلحہ استعمال کرتی ہے، پاکستان کے مراکز کے لیے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر اپنی سرزمین فراہم کرتی ہے، اپنے مراکز فراہم کرتی ہے، تربیت کرتی ہے دہشت گردوں کی، اپنے لوگ فراہم کرتی ہے، ہر تشکیل کے اندر 70% لوگ جو ہیں وہ افغان پکڑے گئے ہیں۔ اہم حملوں میں، اہم جو ہماری پوسٹوں پر پاکستان کی حملہ ہو رہا ہے، ان پر جو خودکش حملہ آور آ رہے ہیں وہ بھی افغان شہری بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ یہ حملے کسی صورت نہیں رکیں گے۔ پاکستان ہر صورت انشور کرے گا کہ افغانستان کے اندر وہاں پر موجود جتنے مراکز جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے۔ طالبان کے وہ لوگ، طالبان کے وہ شرارتی شتونگڑے جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں شریک ہیں، جو پاکستان کے خلاف لوگوں کو بہکا رہے ہیں، جو ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب تک 500 سے زائد افغان جو طالبان ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ملک میں۔ اور یہ حملے ایسے نہیں ہو رہے، اتنے عرصے سے 5-6 دن سے یہ سٹرائکس جاری ہیں،
بہت اہم انٹیلیجنس جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے بہت اچھی انفارمیشن پر بالکل ایگزیکٹ ٹارگٹس پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس حملے میں ان دشمنوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. سویلینز کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور سویلینز کے علاوہ جو عام معصوم شہری ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا, انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا, سڑکوں کو خراب نہیں کیا جا رہا, عام لوگوں کے مکانات کو تباہ نہیں کیا جا رہا, شہری علاقوں پر اب تک کوئی بمباری نہیں کی گئی. صرف اور صرف یہ میسج دیا گیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے, عوام کو بتایا گیا ہے کہ ان کا ٹارگٹ افغانستان کے اندر شر پسند ہیں جو اس پورے خطے کو امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ صرف افغانستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو چین کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو خطے کے باقی ممالک کے امن کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو پاکستان کی جانب سے یہ بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو نیشنل ایکشن پلان پر جو عمل نہیں ہو رہا تھا تو اب اس کو انشور کیا جائے گا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں مؤثر انداز میں ہوں, دہشت گرد کسی طرح پاکستان کے اندر داخل نہ ہو سکیں. اور جو گورننس کے گیپس تھے انہوں نے مجبور کیا پاکستان کی فورسز کو کہ وہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں. اور اب پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہونے جا رہی ہے اور یہ دہشت گردی کا ناسور اب ختم ہو کے دم لے گا. طالبان رجیم کے جو شر پسند لیڈرز ہیں ان کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا. وہاں جو مولوی ہیبت اللہ, ملا یعقوب اور اس طرح کے جو ملا عبدالغنی برادر, اس طرح کے جو ڈیفرنٹ کردار وہاں موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف شر پسندی میں ملوث ہیں, جو بھارت کا کھیل کھیل رہے ہیں, جو اسرائیل کا کھیل کھیل رہے ہیں, جو متحدہ جو وہاں پر گلف ممالک سے ایک دو ممالک ہیں جن کے پیسے پر وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو یہ سازشیں جو متحدہ عرب امارات میں بیٹھ کر کی جا رہی ہیں, متحدہ عرب امارات کا پیسہ اس میں استعمال ہو رہا ہے, جو اسرائیل کے ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں, جو بھارت کے جو تعاون استعمال ہو رہا ہے, اس میں بھارت کا پیسہ اس میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کو اب ہر صورت پاکستان نیوٹرلائز کرے گا. اس خطے کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے, اپنے خطے کے امن کو انشور کرنے کے لیے پاکستان ان سارے سازشی عناصر کو, ان کے گٹھ جوڑ کو نہ صرف بے نقاب کرے گا بلکہ ان کو صف ہستی سے بھی مٹائے گا. اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سیکیورٹی صورتحال کافی بہتر ہوگی. اور اب بھی یہ کاروائیاں جاری ہیں. بگرام ایئرپورٹ کا حملہ بہت امپورٹنٹ ہے. جلال آباد کے اندر ڈیفنس ڈپو جو ایمونیشن ڈپو تھا اس کی تباہی بہت اہم ہے. اس سے پہلے بھی 27 فروری کو ہونے والے حملوں میں پاکستان نے کندھار کے اندر بھی ایمونیشن ڈپو کو تباہ کر دیا تھا, لاجسٹک سیلز بھی ان کے تباہ کر دیے تھے, اور جو ان کے مراکز تھے جہاں پر وہ ٹریننگ ہوتی تھی ان مراکز کو بھی بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا گیا تھا. اور یہ صورتحال آنے والے دنوں میں جب ہی بہتر ہو سکتی ہے جب طالبان اپنے رویے میں بہتری لے کر آتے ہیں.